السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کی جس کا نام کئی دہائیوں تک پراسرار کہانیوں، سونے کی اسمگلنگ، طاقتور شخصیات سے تعلقات اور مختلف افواہوں کے باعث خبروں میں رہا۔ یہ شخصیت تھی سیٹھ عابد۔ ناظرین، سیٹھ عابد کا تعلق ایک کاروباری خاندان سے تھا جو تقسیم بند کے بعد پاکستان آ کر آباد ہوا۔ ابتدائی دور میں ان کا نام سونے کی اسمگلنگ کے مقدمات میں سامنے آیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے معروف کاروباری افراد میں بھی شمار ہونے لگے۔ ناظرین، 1958 میں کراچی ایئرپورٹ پر ان سے بڑی مقدار میں سونا برآمد ہونے کی خبریں سامنے آئیں، جبکہ بعد میں مختلف ادوار میں ان کے خلاف مزید کارروائیاں بھی ہوئیں۔ تاہم وہ کئی برس تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت سے دور رہے، جس کی وجہ سے ان کے گرد ایک پراسرار تاثر پیدا ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں رہائش منصوبوں سے وابستہ رہے۔ بعض لوگ انہیں پاکستان میں فارم ہاؤس کلچر اور اوورسیز پاکستانیوں کی ریل اسٹیٹ سرمایہ کاری کے فروغ کا بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اگرچہ اس حوالے سے آراء مختلف ہیں۔ ناظرین، سیٹھ عابد کے بارے میں کئی مشہور کہانیاں بھی زبان زدام ہیں۔ ان میں ایک دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے اغوا میں کردار ادا کیا، جبکہ ایک اور مشہور روایت یہ بھی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے فرانس سے حساس سامان اسمگل کر کے لائے، لیکن ان دعووں کے حق میں کوئی مضبوط اور کوئی قابل اعتماد تاریخی ثبوت سامنے نہیں آیا، بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اہم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی ایک انٹرویو میں اس تاثر کی تردید کی تھی کہ سیٹھ عابد کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس طرح بے نظیر بھٹو کے مبینہ اغوا سے متعلق دعوے کی بھی معتبر تاریخی تصدیق موجود نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد خود اپنی شخصیت کے گرد پراسرار تاثر برقرار رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ کئی افواہیں اور کئی کہانیاں ان سے منسوب ہوتی چلی گئی۔ ذاتی زندگی میں وہ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچوں کی فلاح کے کاموں سے بھی کافی زیادہ منسلک تھے، کیونکہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسے بچے موجود تھے۔ ان کی زندگی ایک بڑے سانحے سے بھی گزری جب ان کے بیٹے حافظ ایاز کو لاہور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں قاتل کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن میڈیا رپورٹس کے معلومات کے مطابق سیٹھ عابد نے ذاتی طور پر اسے معاف کر دیا تھا۔ 2021 میں تقریباً 85 برس کی عمر میں سیٹھ عابد انتقال کر گئے۔ ناظرین، سیٹھ عابد کی زندگی کے گرد آج بھی کئی سوالات اور کئی کہانیاں موجود ہیں، لیکن تاریخ کو افسانوں سے الگ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ واقعات دستاویزی ریکارڈ کا حصہ ہیں، جبکہ کچھ صرف روایات اور افواہوں کی صورت میں گردش کرتے رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں سیٹھ عابد کی شخصیت حقیقت میں اتنی پرانسرار تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گرد کہانیوں کا ایک جال بن گیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔